السلام علیکم عثمان بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ بڑی اچھی ملاقات رہی گزشتہ بھی آپ سے اور آج بھی الحمدللہ۔ عثمان بھائی، معاشرے کے حوالے سے ہم آپس میں ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے معاشرے میں مختلف طرح سے لوگوں کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، مختلف حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور میں آج آپ سے جو بات کرنا چاہوں گا وہ تو اس حوالے سے ہے کہ ایک دین کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہمیں اپنے کاموں کے بارے میں اللہ سے مشورہ کرنے کا، اس طریقے کو اس کا مسخ کر دیا گیا، اس کا کانسیپٹ ہی یعنی عجیب بنا دیا گیا۔ مطلب میں استخارے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب استخارہ جو ہے یہ خالصتاً دینی عمل ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سے استخارے کی دعا سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت یاد کروا رہے ہیں۔ لیکن عثمان بھائی، ہمارے معاشرے میں اب استخارہ جو ہے اس کو ایک ڈیجیٹل استخارہ کی شکل دے دی گئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ استخارہ بسا اوقات 5 منٹ میں جواب دے دیتا ہے استخارہ کرنے والا، بسا اوقات وہ 30 منٹ میں جواب دیتا ہے، کوئی کہتا ہے جی میں رات کو سو کے جو ہے وہ پھر جو ہے جواب دوں گا۔ یعنی ایک بالکل ہی خالص عمل تھا دین کا، اسے لوگوں نے کیا بنا دیا، اور پھر اس کے ذریعے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ کی تو چونکہ یہ فیلڈ ہے، کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے جال میں پھنسایا جاتا ہے، ان کو جو ہے لوٹا بھی جاتا ہے۔ اور استخارے کے نام پہ، استخارہ تو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، وہ تو ایک سنت طریقہ ہے، محبوب عمل ہے، لیکن اس کو یکسر بدل دیا گیا ہے نا جی۔ تو آپ کا کیا اس بارے میں خیال ہے کہ یہ واقعتاً ایسے ہے، یا کتنے فیصد لوگ ہیں جن کو استخارے کی حقیقت، جو اصل دین کا استخارہ، جو سنت استخارہ ہے، کتنے % لوگ ہیں جن کو یہ علم ہے، اور کتنے فیصد لوگ ہیں جن کو استخارے کے صحیح معنی کا ہی، مفہوم کا ہی پتہ نہیں؟ بلال بھائی، سچی بات یہ ہے کہ مجھے کالز آتی ہیں، حالانکہ میں علاج کرتے وقت مدر نیم نہیں پوچھتا، کیونکہ استخارہ کرنے والے اکثر مدر نیم پوچھتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، جب میرے ساتھ اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں تو وہ پہلے ہی کہتے ہیں جی میرا نام مثلا عدنان ہے، رضوان ہے، عبداللہ ہے، ساتھ کہتے ہیں میری امی کا نام یہ ہے۔ اتنا لوگوں کے ٹیون اتنا کر دیا گیا ہے، ان کے حواس میں یہ سوار ہو گیا۔ ہاں، ٹیون اتنا کر دیا گیا ہے ان کو کہ پہلے ہی میرا نام یہ ہے، میری امی کا نام بھائی میں نے پوچھا ہے آپ سے۔ اچھا، اب دوسری بات میں ہنس رہا تھا جب آپ نے سوال کیا، آپ نے کہا کچھ 5 منٹ میں جواب دیتے ہیں، کچھ آدھے گھنٹے میں دیتے ہیں، کچھ گھنٹے میں۔ تو میں ہنسا تھوڑا سا اس لیے تھا کہ وہ کہہ لینا جتنا ہیوی سسٹم ہوگا نا وہ ہم نے کمپیوٹر بنانا تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ کام کیا لینا ہے، ایڈیٹنگ کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، اس حساب سے ہم اس کے اندر ریم رکھیں گے، پروسیسر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جس کا وہ ریم پروسیسر ہیوی ہوگا وہ 5 منٹ میں استخارہ کر دے گا، اور جس کا وہ ہیوی نہیں ہوگا وہ گھنٹہ لگ جائے گا۔ حالانکہ میں مذاق کر رہا ہوں، اس چیز کا حالانکہ شریعت سے تو تعلق نہیں ہے نا، کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح بات۔ تو اب آپ نے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ۔ یقین کریں، میں یہ کہوں گا کہ کم از کم صرف 5 یا 10% لوگ ایسے ہیں جن کو سنت استخارے کا پتہ ہے کہ بھائی یہ خود کرتے ہیں، کہ کوئی دوسرا شخص تو کر ہی نہیں سکتا۔ بالکل۔ اچھا، اب جو لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس کم علمی سے عامل حضرات فائدہ اٹھانے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ استخارے کے نام کو یوٹیلائز کرتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس میں آپ کو لمبی چوڑی وضاحت دینے کی بجائے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعہ سے آپ دیکھیں کہ یہ استخارہ کرنے والے کیا کیا کرتے ہیں اور کیا کیا کر سکتے ہیں۔ استخارہ ایک سنت عمل ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں استخارے سے نقصان ہو گیا، استخارے سے تو فائدہ ہوتا ہے، اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، برکت آ جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اسلام کے استخارے کو چھوڑ کے جادوگروں والا استخارہ کروائیں گے تو نقصان ہی ہونا ہے۔ بلال بھائی، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک خاتون کا فون آیا، عثمان بھائی میرے گھر میں نا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہماری میاں بیوی کی طلاق ہونے کے قریب میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا، میرا ٹریٹمنٹ کرنے کا کچھ الگ سے طریقہ ہے، میں پیشنٹ کی ہسٹری لیتا ہوں، صحیح،
اب یہ نہیں ہے کہ خاتون نے فون کیا میرا ہسبینڈ لڑتا ہے میں کہوں بی بی اس پہ تو جادو ہی ہوا ہے، بلکہ میں پوچھتا ہوں ہو سکتا ہے اس خاتون میں فالٹ ہو، اور ضروری نہیں خاتون میں فالٹ ہو، کئی بار وہ بتاتی ہے بیچاری کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہوتا ہے خاتون کے ساتھ، تو ہم ہسٹری لیتے ہیں، غیب تو اللہ جانتا ہے، ہم غیب تو جانتے نہیں. صحیح بات. تو اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے میں ہر پیشنٹ سے ہسٹری لیتا ہوں کہ آپ اپنی ہسٹری بتائیں، کیونکہ کاؤنسلنگ میں زیادہ ہسٹری چلتی ہے. جی میں صرف رقیہ نہیں کرتا، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو. اچھا اب میں نے کہا کہ آپ نا گھر ٹوٹنے کے قریب ہے تو تھوڑی سی ہسٹری بتائیں. ہو سکتا ہے میں نے کہا اس خاتون کا قصور ہو. کہتی ہسٹری عثمان بھائی آپ کو میں کیا بتاؤں. ایک دن نا میں گھر میں بیٹھی، وہ موبائل فون یوز کر رہی تھی تو فیس بک پہ ایڈ آئی میرے سامنے، فری استخارہ کروائیں، فی سبیل اللہ استخارہ. کہتی میں نے کہا پیسے بھی نہیں لگنے، فری استخارہ، اپنے پریشانیوں کا حل ہم سے فری میں پوچھیں استخارے کے ذریعے سے، آپ پہ جادو ہے کوئی اور چیز ہے. تو کہتی مجھے نا اچھا لگا فری ہے، وہ فری دیکھ کے بندہ کہتا ہے چلو اس کو چیک تو کریں، ٹرائی تو کریں. کہتی میں نے فون کیا اس کو. کہتے وہ ویسے جو فون تھا نا اینڈ پہ ثابت ہوا کہ وہ ایک میرے لیے وبال جان بن گیا. میں نے فون کیا نا میرے گھر میں جھگڑا چل رہا ہے، مسائل ہیں، میرے ہسبینڈ نا غصہ بہت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ برتن توڑنے شروع کر دیتے ہیں، تو مجھے نا تھوڑا سا بتائیں چیک کر کے کیا وجہ ہے. کہتے کوئی مسئلہ نہیں بی بی، آپ اپنا نام بتائیں، بتا دیا. اپنی امی کا بتائیں، بتا دیا. اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیں. کہتی میں نے وہ بھی بتا دیا. آپ اپنے ہسبینڈ کی امی کا نام بھی بتائیں. کہتی میں نے وہ بتا دیا. ٹھیک ہے آپ آدھے گھنٹے بعد فون کریں. اب کہتی میں نے آدھے گھنٹے کے بعد جب دوبارہ فون کیا، انہوں نے کہا کہ بی بی ہم نے بڑا ڈیپلی چیک کیا استخارہ کر کے، آپ کے ہسبینڈ کا کسی خاتون کے ساتھ چکر ہے. اب یہ ایک کامن مسئلہ ہے، ہر خاتون کو ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، شک نہیں جاتا، شیطان ڈالتا ہے نا شک، اس کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ گھر سے باہر جا رہے ہیں، شور روم پہ بھی جا رہے ہیں یا نہیں. ہر مرد کا بھی ویسے آج کل یہ مسئلہ ہے. ہاں مرد، بہت سارے مرد بھی اس طرح کے ہیں، وہ خواتین پہ بیچاریوں پہ شک کرتے ہیں، وہمی ہوئے ہیں، وہ خواتین سے بھی کہہ لیں کہ اگلا درجے پہ چلے جاتے ہیں. اچھا بہرحال وہ خاتون کی تھوڑی بہت پہلے مائنڈ میں شک بھی تھی، اوپر سے عمل نے جب کلیئر کیا کہ بھئی اس کا تو چکر ہے کسی خاتون کے ساتھ. اب خاتون کے کان کھڑے ہوئے، وہ کہتی میں نا الرٹ ہو گئی ایک بار. اچھا میں اس کو نا دیکھ لیتی. کہتی ہسبینڈ میرے بینک میں جاب کرتے تھے. کہتی میں نے نا ایک ملازم تیار کیا، اس کو ایکسٹرا پیسے دیے، بھی میرے ہسبینڈ کی آپ نے آنی جانی دیکھنی، یہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، آپ کو اس کو ایکسٹرا فیس دوں گی. اب اس کو بائک بھی دینی، فیول بھی ڈلوا کے دینا. اب اس کا جب وہ گھر سے گاڑی پہ نکلنا، اس کے ہسبینڈ نے کہتی میں نے اپنے نا ملازم کو بھیجنا کہ دیکھو کہاں جاتا ہے. اب ماڑی قسمت 2-3 دن کے بعد نا وہ بینک کی طرف سے ان کی کوئی پارٹی تھی، وہ پارٹی پہ گئے. ظاہر بات وہ بینک کا جو ماحول ہے تو وہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے. تو اس نے اب وہ جو ملازم بھیجا تھا، ظاہر بات اس نے پیسے لیے تھے، اس نے بھی تھوڑا سا پالش تو کرنا تھا بات کو، اپنی ڈیوٹی جو باجی ہیں یہ کس لیے مجھے بھیج رہی ہیں. اس نے آ کے کہا کہ باجی آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ بینک میں ہی ایک لڑکی ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے نا وہ چائے پی رہے تھے ادھر، تو بڑا ہنس کے باتیں کر رہے تھے. اس خاتون نے کہا کہ مجھے عثمان بھائی آگ لگ گئی ایک بار بات سن. کہتی اچھا اب تو میں اس کا حل کروں. کہتی وہ گھر پہ آئے، میں نے اتنا ریئیکٹ کیا چھوٹی چھوٹی بات پہ. وہ کہ اللہ کی بندی تجھے ہو کیا گیا ہے؟ میں کہوں کچھ نہیں، جو تم وہ کر رہے ہو نا حرکتیں ساری، وہ ساری میرے علم میں. وہ کہتا ہوا کیا ہے بس میں نے بتانا نہیں ہے. چھوڑیں کہتی بات. بہرحال کہتی میں ریئیکٹ کرتی رہی، حتیٰ کہ مسلسل 8-10 دن. کہتی میں اب سمجھتی ہوں میری غلطی تھی، میں ریئیکٹ کرتی رہی، حتیٰ کہ ایک دن آیا میرے ہسبینڈ نے بھی ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا، غصہ کرنا شروع کر دیا چھوٹی چھوٹی ظاہر برداشت کی ایک حد. اچھا اب اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے تیری مزاج طبیعت نہیں ٹھیک، بھائی جا تو اپنی امی کے گھر چلی جا. اچھا بہرحال کہتی میں عثمان بھائی مجھے بھی غصہ تھا. اب وہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے، شک بڑھتے یہاں تک آ گیا کہ میں بھی اپنی امی کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا. اب میں پھر تھوڑا سا ٹچ دے دوں، بات ہو رہی تھی فی سبیل اللہ استخارہ. یہ فری میں جو ان کو مل رہا ہے نا، فٹیک مل رہی ہے، وہ دیکھیں شیطان کا کام ہے بدگمانی ڈالنا. تو فی سبیل اللہ نام اور پلس استخارے کا نام یوز کیا، اور دین کے نام پہ لوگوں کو دین کے نام پہ بدگمانی ڈال. بلکہ عثمان بھائی آپ والی بات، آپ اکثر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے تو وہ کام کیا جو شیطان کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانے والا کام. میں یہاں یہ بھی کہہ دوں نا کہ کئی بار یہ پلان ایسا کرتے ہیں کہ شیطان بھی شاید پکی بات وہ کہتا ہوں یار یہ آئیڈیا تو میرے ذہن میں بھی نہیں آیا جو میرے چیلے کے آ گیا ذہن میں.
اس طرح کی کئی بار حرکتیں کرتے ہیں نا، کیونکہ کئی بار انسان کا اپنا نفس بھی تو شیطان بن جاتا ہے. ہاں جی ظاہر ہے شیطان ایک انٹرنلی ہے ایکسٹرنلی ہے، انٹرنلی بھی کئی بار شیطان بن جاتا ہے. اچھا اب وہ کہتی کہ ہسبینڈ صاحب جو میرے ہیں انہوں نے جو ہے نا مجھے گھر بھیج دیا، میں بھی غصے میں چلی گئی. تو 1-2 مہینے گزرے تو ان کا تو مزاج چینج ہو گیا، ان کے دل سے میری محبت ختم ہونا شروع ہو گئی. اب وہ کہتے اتنا معاملہ بڑھ گیا ہے کہ اب میں گھر کو جوڑنا چاہتی ہوں، میں برداشت بھی کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اگر اس کا مسئلہ ہے تو اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، میں اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں. لیکن عثمان بھائی اب وہ نہیں مانتا. اب یہ کام سٹارٹ کس نے کروایا؟ اب وہ خاتون وہی خاتون جو پہلے برداشت نہیں کر رہی تھی اب ہر چیز برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. اکثر جو خواتین کال کرتی ہیں ان کو میں سمجھاتا ہوں سسٹر آپ کے اوپر سختی ہوگی، مسائل ہوں گے، لیکن یہاں سے چلی جائیں گی تو نیکسٹ بھی تو کسی انسان کے ساتھ ہی شادی ہونی نا، اس میں بھی غلطیاں اس سے زیادہ شاید نکلیں. ٹھیک ہے اب اس کو تو دیکھ چکی ہیں نا، یہاں برداشت کریں. اور کئی بار جب ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہیں، میاں بیوی دور ہو جاتے ہیں، تو پھر اپنی بہت ساری چیزیں برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے. تو وہ آپ نے جو کویشچن کیا تھا میں اس پہ آتا ہوں کہ فی سبیل اللہ استخارے کے نام پہ دیکھیں شروع کیا کام، اور اس کے بعد پیسے نہیں لگے. اس کے بعد ان کو کہا آپ کے ہسبینڈ کا کسی کا ساتھ چکر ہے. اب ہسبینڈ کے ساتھ جب چکر نکلا وہ کہتی میں خاتون کہتی گھر چلی گئی. اب گھر سے جا کے پھر کہتی میں نے پھر وہ نمبر میرے پاس یہ تھا، عامل کو رابطہ کیا. عامل صاحب کو کہا کہ میں نے تو یہ ریئیکٹ کیا تو میرے ہسبینڈ نے تو مجھے گھر پہ بھیج دیا. تو کہتی وہ خاتون کہتی کہ عامل نے کہا جو میں نے بات کہی تھی وہ سچی تھی، اس لیے تو آپ کے ہسبینڈ کو غصہ لگا ہے، اس کو تو پتہ چل گیا، ابھی بھی اس کو پکا کر رہا ہے. اچھا اس کو پتہ چل گیا اس لیے آپ کو گھر پہ بھیجا. بس اللہ ہدایت دے آپ کے ہسبینڈ کو، اللہ ہدایت دے. میں تو کہوں گا استخارہ کرنے والے کو اس طرح کے جو گھر کو توڑ رہا ہے ہدایت دے اللہ. اچھا پھر کہتی وہ میں نے کہا کہ اب اس کا حل بتائیں بھائی، میں گھر پہ آ گئی. اب کام شروع ہو گیا. یہ وہ اصل اب وہ کہتا انویسٹمنٹ جو ہے نا اس کو کیش کروانے کا. اب فی سبیل اللہ وہ انویسٹمنٹ اس نے وقت کیا، خوف انویسٹ کیا، خوف انویسٹ کر کے اب وہ والا خوف اور جو بدگمانی اور وسوسے ان میں ڈالے. اب اس نے کہا کہ میرا گھر ٹوٹ رہا ہے بھائی مجھے اب کوئی عمل دیں. کہتا میں آپ کے لیے عمل کروں گا. اس کے لیے دیکھیں مجھے زعفران چاہیے کچھ، ٹھیک ہے، اور کچھ پیسے چاہیے، کچھ میں نے صدقہ کرنا ہے، وہ قبرستان میں پھینکنا ہے کچھ یہ وہ، تو اس کے لیے نا کچھ مجھے چیزیں چاہیے. تو کہتی ٹھیک ہے. کہتی اس نام پہ اس نے مجھے 90,000 یا 95,000 روپیہ لے لیا، ٹھیک ہے، صدقے کے نام پہ. اچھا جب وہ لے لیا اور اس کے بعد میرا تو مسئلہ حل نہ ہوا. میں نے اس کو کہا کہ میرا کام نہیں ہوا، میرا تو گھر اسی طرح ٹوٹنے کے قریب ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، میرے ہسبینڈ کے دل میں محبت پیدا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. پھر یہاں حیرانگی کی بات یہ ہے، ہم وہ پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں محبت ڈالنے کے لیے اللہ کی کلام اور دعاؤں کو چھوڑ کے جادوگروں سے ہیلپ لے رہے ہیں جس کا کام ہی توڑنا ہے. عثمان بھائی یہی میں آپ سے عرض کرنے لگا تھا کہ ہمارے معاشرے کا ایک یہ بھی المیہ ہے کہ ہم لوگ خود سے نیکی کا راستہ اختیار نہیں کرتے، لیکن کسی دوسرے کے تھرو ہم عملیات، وظائف اور اس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہیں ان کو بڑی خوشی سے قبول کر لیتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی بندے کو یہ کہیں کہ بھائی تمہارا یہ مسئلہ ہے، تم تہجد کے وقت اٹھو جو اللہ رب العزت کو قرب کا وقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت وہ رات کے تیسرے پہر جو ہے وہ بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. آپ اس کو کہیں کہ بھائی تم اس وقت کو اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ رب العزت سے دعا کرو، یہ تم ریگولر کرو. اچھا یہ کام وہ نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ اسے کہیں نا کہ بھئی یہ 2 کلو چاول ہیں، یہ تم نے نا جا کے تو قبرستان میں ایک گڑھا کھود کے 1 فٹ کا اس کے اندر دبا دینے تو تمہارا کام ہو جائے گا، یہ وہ ضرور کر لے گا. یعنی یہ ایک اویئرنیس دینے کی بھی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں. بلکہ آپ کے پاس جتنے بھی اس متعلقہ پیشنٹ آتے ہیں ماشاء اللہ آپ گائیڈ کرتے ہی ہیں، لیکن میں مزید آپ کو یہ مشورہ برادرانہ دینا چاہوں گا بڑا بھائی ہونے کے حیثیت سے بھی، کہ ان کو یہ بتایا کریں کہ جو آپ نے خود عمل کر لینا ہے نا، جو آپ نے خود کام کر لینا ہے وہی اصل میں کام ہے. جب آپ دوسرے کے اوپر جائیں گے تو وہ آپ کو کسی طرح بھی مس گائیڈ کر سکتا ہے، اور معاشرے میں اس طرح کے لوگوں کی بہتات ہے وہ آپ جو ہے وہ جانتے ہیں. تو عثمان بھائی ویسے ہم اگر استخارے کی بات کریں تو جس طرح کے لوگ آپ کو بھی کہتے ہوں گے جی میرا استخارہ کر دیں، اس کا استخارہ کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
یا صحابہ اکرام سے تو ہمیں ایسا کوئی عمل نہیں ملتا کہ انہوں نے استخارہ کروایا ہو یا کہا ہو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے لیے استخارہ کر دو. دیکھیں نا دنیا میں استخارے کے متعلق ہمیں پتہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا. تو سب سے پہلے اگر یہ طریقہ ہوتا صحابہ نبی پاک سے استخارہ. بالکل کیا بات, بالکل. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کرواتے صحابہ کہ آپ ہمارے لیے کریں, اور اس سے عظیم کون ہو سکتا ہے, اس سے بہتر کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعا سکھا رہے ہیں اور صحابہ خود سے جو ہے وہ استخارہ کر رہے ہیں. تو ایک تو ہمیں اس کانسیپٹ کو لوگوں کو کلیئر کرنا چاہیے کہ استخارہ یہ اللہ رب العزت سے اپنے معاملات میں ایک مشورہ طلب کرنا ہے جو کہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے, اور یہ کسی دوسرے سے کروایا نہیں جاتا, اور نہ کوئی دوسرا جو ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ہی یہ واقعے میں کہا کہ اس نے ادھر بیٹھے ہی بتا دیا کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ ان کا کسی فیئر ہے کسی خاتون کے ساتھ. اب یہ تو عثمان بھائی غیب کی خبر ہے, اور غیب کا استخارے سے کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے. یعنی آپ بتائیں, بلکہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اکثر جادوگر حضرات ہیں, جس طرح کہ ایک تو ہے نا کلیئر کٹ اپنے آپ کو کالا جادو کہنے والے, وہ نہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو استعمال کرتے ہیں استخارے کا نام, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم سے استخارہ کروائیں, ہم آپ کو بتائیں گے مستقبل کے بارے میں, ہم آپ کو بتائیں گے یہ رشتہ کرنا درست ہے یا نہیں ہے, ہم آپ. اچھا, پھر ایک اور عثمان بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایسے بھی معاشرے میں دیکھا ہے کہ کسی کی چوری ہو جائے نا تو وہ بھی کہتے ہیں جی استخارہ کرا کے پتہ کروا لو, استخارہ کروا کے پتہ کرا. اچھا, آپ بتائیں کوئی ویسے آپ کے کوئی ایسا استخارہ ہے جو, یا کوئی ایسا عمل کہ چوری کا پتہ چل جائے؟ اچھا, اس میں دیکھیں نا آپ نے غیب کی بات کی, یہ جو لوگ ہیں نا وہ ایک لاجک پیش کرتے ہیں, تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم غیب نہیں بتاتے, مستقبل کا ایک چیز ہوئی نہیں ابھی, یعنی ابھی ہم بیٹھے ہوئے 10 گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہمیں نہیں پتا. صحیح. اچھا, ہم نے فوکس کس چیز پہ کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہم بتاتے ہیں وہ ماضی کا بتاتے ہیں, گزرا ہوا. اب آپ کو سعودی عرب سے فون آئے, فون کر کے وہ آپ کو فیک خبر فون پہ کوئی دے دیں, بالکل آپ تو آگے نہیں پھیلائیں گے نا, پہلے تصدیق کر لیں گے, ہمارے پاس تصدیق کا سورس موجود ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی ایسی خبر ملے کہ مری میں یہ جو کچھ ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا, یہ سب جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, اب دوسری طرف صداقت والی زیادہ خبریں ہم اس کو بیلنس کر لیتے ہیں, یار سچی کون سی بات جھوٹی کون سی, انسان جج کر سکتا ہے. اب جادوگر جو ہے یہ شیطان سے انفارمیشن لیتا ہے, یہ کس طرح تصدیق والا پہلو سامنے رکھے, اور یہ ایسا ہڈن سورس ہے کہ مطلب کوئی اور بندہ جو ہے وہ اس کو کیسے جج کرے گا, مطلب اس نے ٹیوا لگا دیا اس نے ایک, اور بس وہ اب کیا وہ شیطان کے بعد وہ جو خبر لے کے آ رہا ہے اس کو پتہ ہے یہ نیک ہے یا بد ہے, کیا اس کو پتہ ہے یہ جو بات بتا رہا ہے سچی ہے جھوٹی ہے, جو اس نے کہہ دیا اس پہ ایمان لیا یا ٹھیک ہے جو کہہ. تو عثمان بھائی یہ پھر جو چوری کا پتہ کرتے ہیں یہ بھی اسی سورس کو یوز کر کے کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں؟ بالکل. اصل میں نا بلال بھائی جو سچی بات ہے نا چوری کے حوالے سے میں اگر کروں, اگر چوری کا پتہ چل جاتا ہے نا تو ہر تھانے کے اندر ایک بابے کی ڈیوٹی ہو, وہ ادھر بیٹھ کے استخارے کر کے بتائے. مثلا چوری کا کوئی کیس تھانے میں آیا, ہر ایس ایچ او کے پاس, ایس ایچ او صاحب پوچھیں بھائی چیک کر کے بتا کون ہے, وہ کہے جناب چوری ہوئی ہے فلاں دکان پہ وہ چیز بکی ہے. ٹھیک ہے, اور اس وقت وہ بندہ فلاں لوکیشن پہ بیٹھا ہے. یہ بات واقعی آپ کی بڑی ویلڈ ہے کہ اگر اس طرح پتہ لگ سکے تو پھر یہ نظام ہی سارا ختم ہو جائے. اگر چوریاں اور اس طرح کے وارداتوں کا علم ہو جائے, پھر پولیس سینٹر کی بجائے عامل سینٹر, پھر عامل سینٹر نہیں ٹریکر سینٹر, ٹریک ہو گیا. ہم عامل کا نام پھر ٹریکر ہونا چاہیے, ٹریک کر دیتا ہے ہر چیز. یعنی کس طرح کی چیزیں, کبھی صحابہ نے صحابہ سے انفارمیشن لی, مسجد میں اعلان نہیں ہو جاتا تھا کہ فلاں فلاں چیز ہے, یعنی وہ تو حدیث تو یہ ہے نا کہ مسجد میں اعلان نہیں کرنا چاہیے گمشدہ چیز کا, لیکن ہمارے ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں ہو جاتا ہے اعلان. اچھا, اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی کوئی چیز گم ہو, ٹھیک ہے, وہ اپنے پاس رکھے, پتہ نہیں کتنے سال تک آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ اس کا اعلان کرے, پورا سال, ایک سال اعلان کرے اس کا, اپنے پاس وہ رکھے. پھر اچھا اس سے بہتر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ملے آپ کو تو فلانے بندے سے استخارہ کروا لو, اگر کوئی اس کی کوئی وجود ہوتا, اور وہ بندہ کس کی چیز ہے کہاں سے, یعنی یہ کہ نا عجیب و غریب ایک اسکیچ دے دیا گیا. تو چوری کے متعلق مجھے ایک چیز ذہن میں آئی, ایک گھر سے نا زیور چوری ہو گیا, انہوں نے جا کے بابے سے استخارہ کروایا, انہوں نے استخارہ کر کے بتایا جو عام ساری اس نے بات, اس نے کہا آپ کی بہو نے اٹھایا. اب وہ جو ہے نا اس کی بہو نے تو اٹھایا نہیں تھا. اچھا,
وہ ذرا لڑکی کے گھر والے ذرا اسٹرانگ تھے. وہ اس نے اپنے بھائیوں کو گھر میں فون کیا کہ میرے اوپر تو فلاں بابا کہہ رہا آپ نے اٹھایا, میں نے تو اٹھایا نہیں. وہ گھر والے جا کے انہوں نے ڈنڈا سوٹا لیا, جا کے لائے بابا کی ذرا طبیعت واش کی اچھی خاصی. اچھا وہ کیس میرے پاس آ گیا. وہ کہتے آپ بتائیں, ان کے بھائی جانتے تھے, وہ کہتے عثمان بھائی آپ بتائیں ہمیں کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے ہماری بہن کی وجہ. میں نے کہا یار یہ پتہ ہی نہیں چلتا, اس کا لنک ہی نہیں ہے پتہ چلنے سے. ٹھیک ہے, اگر میں نے کہا بابا آپ کو ٹھیک بتا رہا ہے, یار اس کو یہ بھی بتانا چاہیے ہے یہ زیور جو اٹھایا ہے اس نے چھپایا کہاں ہے, کس دکان پہ بیچا ہے, کتنے میں بیچا ہے, ساری انفارمیشن اتنا بتا دیا چور یہ ہے, باقی باتیں کیوں نہیں بتا رہا.